ہم عوام کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا خطاب، کہا 20 جنوری کو امریکہ میں اقتدار کی پرامن منتقلی ہوگی۔ ٹرمپ کو یقین دلایا کہ انتظامیہ ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ کاملا ہیرس نے بہترین انتخابی مہم چلائی۔ امریکہ کا الیکٹورل سسٹم شفاف ہے۔ سپریم کورٹ میں کیسز کی تعداد بھی تیزی سے بڑھنے لگی۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز کی تعداد 60,000 تک پہنچ گئی۔ حکومت نے تنخواہ اور برات میں بھی اضافہ کر دیا۔ سپریم کورٹ کے ججز کے ہاؤس رینٹ اور الاؤنس میں 3 گنا سے زیادہ اضافہ۔ ہاؤس رینٹ 68,000 سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا گیا۔ جوڈیشل الاؤنس 4,28,000 40 سے بڑھا کر 11,61,000 کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیسز کا بوجھ بڑھنے لگا۔ ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز کی تعداد 18,000 سے زائد ہے۔ ہائی کورٹ کے ججز کے ہاؤس رینٹ اور الاؤنس میں بھی 3 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا۔ ہاؤس رینٹ 65,000 سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا گیا۔ جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 روپے سے بڑھا کر 10,90,000 کر دیا گیا۔ قائم مقام صدر کی منظوری، وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کوئٹہ کے ڈی سی نے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ موقف اختیار کیا، شہر میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں، ضمن انتخابات بھی قریب ہیں۔ پی ایس سی کے مختلف پوسٹوں کے امتحانات ہو رہے ہیں۔ فورسز کی بڑی تعداد امتحانات میں سیکیورٹی کی فرائض انجام دے رہی ہے۔ ان خیالات میں کوئٹہ کے اندر جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اجازت نہ ملنے کے باوجود جلسے کیا گیا تو کارروائی کی جائے گی۔ ٹرمپ کے صدر بنتے ہی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بازگشت۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو امریکہ کے حوالے کرنے کا امکان مسترد کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق خبروں پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، بعض افراد کا کہنا ہے امریکہ سے کال آنے کی دیر ہے۔ کہا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان کال پر انکار کی جرات نہیں کر سکتا۔ نواز شریف کو کال کے ساتھ $5 ارب کی آفر بھی تھی، لیکن نواز شریف نے انکار کیا اور ایٹمی دھماکہ بھی کیا۔ دوسری طرف تحریک انصاف کا وزیر دفاع کو ترکی بترکی جواب۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے، ٹرمپ سے ہم نے کوئی امید نہیں لگائی، ان کے صدر بنتے ہی نون لیگیوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ خواجہ آصف اور مریم نواز ٹرمپ کے خلاف پوسٹ ڈیلیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے، ٹرمپ کی کامیابی سے کوئی لینا نہیں، ملکی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے، امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر ہونے کے ناطے ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی تھی۔ ٹرمپ حکومت آنے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹرمپ کو کامیابی پر مبارکباد دی۔ امریکہ سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا، دونوں ممالک کے تعلقات اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر مبنی ہیں۔ امریکہ سے تعلقات کو فائدہ مند اور بہتر بنانے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان اور امریکہ پرانے دوست اور شراکت دار ہیں۔ کیملا ہیرس نے کھلے دل سے الیکشن میں ہار مان لی۔ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کی نو منتخب صدر ٹرمپ کو مبارکباد۔ اقتدار کی پرامن منتقلی میں مدد کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ کارکنان سے جذباتی خطاب میں کیملا ہیرس بولی، شکست قبول کرتی ہوں لیکن ہمت نہیں ہاریں گے۔ جمہوریت کا اصول یہی ہے کہ ہارو تو شکست تسلیم کرو۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک تاریک دور میں داخل ہو رہے ہیں، امریکہ کے بہتر مستقبل کے لیے لڑتے رہیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا نو منتخب صدر کو فون، ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی دعوت دی۔ دوسری طرف ڈیموکریٹک رہنما کیملا ہیرس کی ہار سے ناخوش، انتخابات میں شکست کا ذمہ دار غیر مقبول جو بائیڈن کو قرار دے دیا۔ انتخابات میں پانسا پلٹتے ہی قانون ٹرمپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ نومنتخب امریکی صدر کے خلاف 2 وفاقی مقدمات ختم۔ امریکی محکمہ انصاف نے خصوصی وکیل جیک سمتھ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ جیک سمتھ نے ٹرمپ کے خلاف مقدمات دائر کیے تھے۔ ٹرمپ نے صدر منتخب ہونے پر جیک سمتھ کو برطرف کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ ٹرمپ کو ہش منی کیس کے علاوہ 3 اور مقدمات میں سزاؤں کا سامنا تھا۔ ٹرمپ ہار جاتے تو وائٹ ہاؤس کے بجائے جیل جانا پڑ سکتا تھا۔ امریکی قوانین کے مطابق امریکی صدر کو ہر قسم کی سزا سے استثناء حاصل ہے۔
इलेक्शन ने ट्रंप को रातों रात माला माल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी तारीख के अमीर तरीन सदर बन गए। नौमुंतखब अमेरिकी सदर के असासों में $1 अरब का इजाफा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक ट्रंप की दौलत $7 अरब 70 करोड़ है। 78 साला ट्रंप 20 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। दूसरी तरफ इलॉन मस्क पर भी दौलत छप्पड़ फाड़ कर बरसने लगी। इलॉन मस्क की दौलत एक दिन में 26 अरब 50 करोड़ बढ़ गई। इलॉन मस्क ने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में दोनों हाथों से पैसा लुटाया था। उधर ट्रंप की जीत के साथ ही बिटकॉइन को भी पड़ लग गए। बिटकॉइन ने $76,400 की नई बुलंद तरीन सतह को छू लिया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़ फोड़ पर विफाक और सूबाई हुकूमत आमने सामने। केपी हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस हमारा है, FIR हम दर्ज कराएंगे। IG इस्लामाबाद ने गैर कानूनी हथकंडे इख्तियार किए। CDA केपी हाउस को बंद करने के लिए मुख्तलिफ बहाने बना रही थी। कानून के मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी किसी जुर्म में मुलविस हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद पर इजहार तशवीश। ज़ेर इल्तवा मालियाती मुकदमात में कमी लाने और जस्टिस सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील देगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत टैक्स मुकदमात से मुतालिक इजलास भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब के 3,496 मालियाती मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने का इंकशाफ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मॉनिटरिंग जजेस के इजलास का एलामिया भी जारी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इजलास में जोर दिया कि इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर ना होने को यकीनी बनाया जाए। इजलास में गवाहों के तहफ़्फ़ुज़, फॉरेंसिक लैब के क़याम और मज़ीद अदालतों के क़याम पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट और अलाउंस में इजाफा कर दिया गया। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी। तेरह रुकनी जुडिशल कमीशन का इजलास कल तलब। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजलास कल 2 बजे तलब किया है। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीक होंगे। हुज़ूर कानून आज़म नज़ीर तारड़, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन शिरकत करेंगे। उमर अयूब शिबली, फराज फारूक एजनाइक, शेख आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद बरोचा बतौर मेंबर शरीक होंगे। इजलास में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी शरीक होंगे। PTA रहनुमाओं को अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। असद कैसर, शिबली फराज, शेख वकास अकरम जेल से वापस लौट गए। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि मुल्क को फाशिस्ट स्टेट बना दिया गया। हुकूमत ने तय कर लिया है कि सियासी लोगों को बानी PTI से नहीं मिलने देना। बानी चेयरमैन से मुशावरत हमारा कानूनी और आइनी हक है। जितना मर्जी दीवार से लगा लें, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की एहतसाब अदालत को बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्तें दोबारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ट्रायल कोर्ट भेज दें। अदालत ने अपने फैसले में कहा ट्रायल कोर्ट बरियत की दरखास्तों पर फैसला करे। वकील अमजद परवेज ने कहा 342 की स्टेज पर बरियत की दरखास्त आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हतमी फैसले के साथ ट्रायल कोर्ट फैसला करे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वकील सफाई से पूछा, आपने इस मौके पर आकर क्यों बरियत दायर की? अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरखास्त खारिज हो जाती है तो फिर ये जाने इनके मसाइल जाने। स्मॉग ने लाहौर को बीमारियों का गढ़ बना दिया। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी टॉप पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 756 रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान भी जहरीली स्मॉग की लपेट में। फजाई आलूदगी के बाद शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी।
کھانسی، نزلہ اور زکام جیسی بیماریاں عام ہو گئیں۔ لاہور میں گرین لاک ڈاؤن کی پابندی کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا۔ چنچی رکشوں اور دھواں اڑاتی گاڑیاں ماحول کے لیے بڑا خطرہ بن گئیں۔ لاہور میں نجی اسکولوں کا چھٹیوں کا حکومتی فیصلہ ماننے سے انکار۔ احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے نجی اسکولز کو شو کاز نوٹس جاری۔ عمل نہ کرنے پر اسکولز کی رجسٹریشن منسوخ ہوگی۔ اسموگ کی صورتحال کے پیش نظر اسپورٹس گالا بھی ملتوی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں اسموگ کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ دھواں چھوڑنے والے کمرشل جنریٹرز چلانے پر پابندی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ کے تدارک کے لیے درخواستوں کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت کا کمرشل جنریٹرز میں آلودگی کنٹرول کرنے والا آلہ لگانے کا حکم۔ ہاٹ سپاٹ ایریا سے تجاوزات ہٹانے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئیں۔ دوسری طرف 3 سالہ بچی نے فضائی آلودگی پر قابو نہ پانے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ 3 سالہ عمل سکھیرا کی درخواست پر سیکرٹری ماحولیات اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری۔ ننھی بچی نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ پنجاب کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ بچے اور بزرگ فضائی آلودگی سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 99A کے تحت حکومت شہریوں کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول دینے کی پابند ہے۔ پی آئی اے کو خریدنے کے لیے بڑا جوہری مل گیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی گروپ کی 1.25 کروڑ روپے سے زائد کی پیشکش۔ ایلن ہنگ گروپ نے وزیر نجکاری، وزیر ہوابازی، وزیر دفاع سمیت دیگر متعلقہ حکام کو ای میل ارسال کر دی۔ پی آئی اے کے 250 ارب روپے واجبات کی ادائیگی کرنے کی بھی پیشکش۔ پی آئی اے ملازمین کی چھانٹی نہ کرنے، مرحلہ وار تنخواہوں میں اضافے کی پیشکش کی گئی۔ قومی ایئر لائن کے لیے بہترین بزنس پلان سمیت فلیٹ میں جدید طیاروں کی شمولیت کی بھی یقین دہانی۔ پیشکش میں پی آئی اے کو دیگر ایئر لائنز کے لیے انجینئرنگ اور مینٹیننس ہب بنانے کا آپشن بھی شامل۔ پاکستانی برآمدات کو بڑا دھچکا۔ $25 ملین مالیت سگریٹ ایکسپورٹ آرڈر پاکستان سے واپس لے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 10 سگریٹ والے چھوٹے پیکٹ کی برآمد کے حوالے سے وزیر اعظم نے کمیٹی قائم کی تھی۔ کمیٹی کی سفارشات اور وزیر اعظم کی منظوری کے باوجود ایس آر او جاری نہیں ہو سکا۔ وزارت صحت کا ایس آر او جاری نہ ہونے سے $25 ملین سگریٹ ایکسپورٹ کا پہلا آرڈر کینسل ہونے کا انکشاف۔ بنگلہ دیش نے متعلقہ سگریٹ ایکسپورٹ آرڈر حاصل کر لیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اصلاحاتی مذاکرات میں مطلوبہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ پاکستان پر منی بجٹ لانے کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ آئی ایم ایف مشن 11 سے 15 نومبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف حکام منی بجٹ کی تیاری کو مانیٹر کریں گے۔ ٹیکس اہداف میں ناکامی پر آئی ایم ایف کا مانیٹرنگ مشن پالیسی معاونت کرے گا۔ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں ٹیکس خسارے کا ابتدائی تخمینہ 400 ارب کے قریب۔ ٹیکس شارٹ فال کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے گا۔ پی آئی اے، ڈسکوز اور دیگر سرکاری اداروں کی نجکاری کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز علاج کے لیے جنیوا پہنچ گئیں۔ خصوصی طیارے پر لاہور سے روانہ ہوئی تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جنیوا میں ذاتی معالجین سے طبی معائنہ کروائیں گی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور اسٹاف ارکان بھی ہمراہ۔ صدر نون لیگ نواز شریف بھی لندن سے جنیوا چلے گئے۔ نواز شریف بیٹی مریم نواز کے ساتھ جنیوا میں وقت گزاریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانے میں چین کے سفیر جانگ زیڈانگ سے ملاقات۔ وزیر داخلہ کا کراچی میں گارڈ کی فائرنگ سے 2 چینی شہریوں کے زخمی ہونے کے واقعے پر اظہار افسوس۔ واقعے کی تفصیلات اور تحقیقات میں پیش رفت سے چینی سفیر کو آگاہ کیا۔ محسن نقوی بولے، چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ اسرائیل نے لبنان پر بمباری تیز کر دی۔ خواتین سمیت 50 سے زائد افراد شہید اور 63 زخمی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے بالبیک شہر اور اس کے گاؤں پر 40 حملے کیے۔ صہیونی حملے میں منہدم ہونے والی عمارت سے 30 لاشیں نکالی گئی۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی، بن گوریون ہوائی اڈے کے قریب ڈرون داغ دیے۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے کہا، اسرائیل حملے بند کر دے تو بالواسطہ مذاکرات شروع کر سکتے ہیں۔
गाजा में भी सहूनी फोर्सेस वहशियाना बमबारी जारी रखे हुए हैं। बैतुल-अहया नसीरात कैंप खैर बैतुल-अदास में स्कूल पर हमले। 24 घंटों में 27 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गाजा में पूरा मुआशरा कब्रिस्तान बन चुका। नरवा के अहलकार ने गाजा का आंखों देखा हाल बता दिया। कहा 1 साल से जारी जंग के बाद गाजा मलबे का ढेर बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के अहलकार ने गाजा की तबाही की वीडियो भी शेयर कर दी। मज़ीद कहा अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप गाजा में किस रस्ते से दाखिल होते हैं, क्योंकि घर, मसाजिद, स्कूल, रेस्टोरेंट्स और रिहायशी इमारतें सब मलबे का ढेर हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने भारत पर कनाडा में सिखों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगा दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग का भारत पर कनाडा में सिखों को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। कहा सिख बरादरी समेत दीगर लोगों को ऑस्ट्रेलिया में महफूज पनाह और एहतराम का हक है। कनाडा के अदालती अमल का एहतराम और इन वाक़यात की साफ और शफाफ तहकीक का मुतालबा करते हैं। युगांडा की पार्लियामेंट में बिल पर बहस के दौरान अराकीन में झगड़ा, अरकान के एक दूसरे पर हमले, खूब घूंसे बरसाए। एक जख्मी रुकन पार्लियामेंट को अस्पताल जाना पड़ गया। वाक़े के बाद 12 अराकीन को मुअत्तल कर दिया गया। शुमाली कोरिया का मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा। जनूबी कोरिया और जापान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बे की तस्दीक कर दी। शुमाली कोरिया ने मशरक़ी समुंदर में मुतादिद कम फासले तक मार करने वाले मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी पर गौर। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का कहना है कि मुजवज़ा क़वानीन अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे। इनका मकसद सोशल मीडिया के नुकसान को कम करना है जो ऑस्ट्रेलियाई बच्चों को पहुँच रहा है। वालिदैन बच्चों की ऑनलाइन हिफाजत के बारे में परेशान हैं। अमेरिका में छोटा तैयारा गाड़ी से टकरा कर तबाह, 5 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी रियासत एरिजोना में टेक ऑफ के दौरान हादसा पेश आया। गाड़ी के ड्राइवर समेत तैयारे में सवार 5 अफराद हलाक हो गए। तैयारे के पायलट को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।